ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مقام توحید ذات خدا، یعنی رب العلی رباب کی ذات اقدس کو یکتا تسلیم کرنا کہ وہ قدیم اور ازلی ہے۔ وہ سارے عوالم امکان، خواہ محسوس ہوں یا غیر محسوس، سب کی ایجاد کی علت ہے، اور اس مقام میں متعد علی کو ماننا شرک ہے۔ چنانچہ سنوی فرقے قائل ہیں کہ کائنات کے دو برابر کو موجود ہیں، اور دونوں قدیم بھی ہیں اور ازلی بھی۔ ایک نیکیوں کا مبدع ہے جس کا نام یزدہ ہے، اور دوسرا برائی کا خالق ہے، اس کا نام اہرمن ہے۔ اس فرقے کے فاسد عقائد کی تردید کے لیے قرآنی آیات کے واضح دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ 60ویں سورہ 80ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے جواب میں ایک جملہ کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی خالص شر اس عالم میں سرے سے موجود نہیں، اور جو کچھ پہلے تھا اور حال میں موجود ہے اور آئندہ وجود میں آنے والا ہے، سب کا سب خیر ہی خیر ہے، یا کم از کم خیر کا پلہ بھاری اور غالب ہے، اور شر کی سمت ہلکی اور مغلوب ہے۔ بہرحال اس مطلب کو تفصیل سے بیان کریں تو ہم اپنے موضوع کلام سے نکل جائیں گے۔ نصیری بھی مشرک ہیں۔ عیسائی مذہب تین قدیم اصل یعنی ابن، باپ یعنی خدا، ابن بیٹا یعنی عیسیٰ، اور روح القدس یعنی جبرائیل کے قائل ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک خاصیت اور اثر کی متعاقد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تردید میں سورہ مائدہ 73ویں آیت میں فرماتا ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی الوہیت خدا، عیسیٰ اور روح القدس کے درمیان مشترک ہیں، وہ یقیناً کافر ہو گئے، حالانکہ خدا یکتا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، جو کہ تمام موجودات کا مبدع ہے۔ اسی طرح برہمن مذہب اور بدھ مذہب بھی تثلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بت پرستی خدا کو شریک قرار دینا ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ جو کچھ بت پرست فرقے ساری مخلوقات کو ہر نوع کے لیے ایک پروردگار قرار دیتے ہیں، جسے رب النوع کہتے ہیں۔ اس فرقے کا کہنا ہے کہ پانی کے لیے الگ خدا ہے اور ہوا کا خالق الگ ہے۔ ان کے عقائد کی تردید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 12ویں سورہ 6 آیت میں فرماتا ہے، ذرا غور کرو کہ بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدا یکتا و زبردست۔ دوسرا مقام صفات خدا میں توحید۔ صفات الہی میں توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذاتی صفات جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ اور ان کی مانند دوسری صفات کو خدائے واحد کا عین جاننا اور جدا نہیں سمجھنا۔ اس کے سوا یہ صفات مخلوقات کی ذات پر زائد و عارض صفات جاننا اور خدا یکتا کا فیضان رحمت اور بخشی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے۔ مثلا زید کے لیے حیات و علم و قدرت ذاتی نہیں بلکہ بعد میں عارض ہوا ہے۔ یہاں توحید خداوندی میں شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ صفات الہی یعنی علم، قدرت و حیات وغیرہ کو ذات حق سے زائد جانے۔ اسی صورت میں جبکہ ذات خدا خود قدیم ہے، اس کی تمام صفات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا۔ پھر تعدد علماء لازم آتے ہیں، چنانچہ یہ عقیدہ اشاعرہ سے منسوب ہے۔ ان کے اس دعوے کا بطلان اپنی جگہ ثابت ہے، یہاں اس کا تذکرہ کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مخلوقات کی اچھی صفات سب کی سب خدا کی جانب سے ہیں۔ اچھی صفات کے
تمام مراتب کو جو کہ مخلوق کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھا جائے تو یہی عین توحید اور حقیقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ انبیاء اور ائمہ اطہار کے متعلق ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ان حضرات کا علم، قدرت و عصمت اور دوسرے کمال کے اوصاف مرحمت پروردگار ہے۔ کوئی ایک صفت بھی وہ ذاتی طور پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ سرچشمہ فیض سے ملا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دراصل عالم امکان کے سارے موجودات کا وجود اپنی ذات پر قائم نہیں بلکہ دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے مخلوقات ممکن اور حادث ہیں، سب ایسے اللہ کے محتاج ہیں جو اس کو پیدا کرے۔ اسی طرح کسی فرد کا کسی اچھی صفت سے متصف ہونا ہے، اس کی ثانوی کمان ہے اور ذاتی صفات نہیں ہیں جنہیں وہ از خود پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ یقیناً وہ رب العلی رباب کا محتاج ہوتا ہے، اور وہی اسے اپنے ارادے اور مصلحت کے مطابق اچھی صفات سے مزین کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔